بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے وعدہ کیا، میں تجھے اپنا لباس پہنا کر اپنی جگہ بٹھا دوں گا اور تیرا لباس پہن کر خود غلام کی جگہ لے لوں گا۔ چنانچہ جس وقت سلطان محمود غزنوی حضرت ابو الحسن سے ملاقات کی نیت سے خرقان پہنچا تو قاصد سے کہا، حضرت ابو الحسن سے یہ کہہ دینا کہ میں صرف آپ سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، لہٰذا آپ زحمت فرما کر میرے خیمے تشریف لے آئیں، اور اگر وہ آنے سے انکار کر دیں تو یہ آیت تلاوت کر دینا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی قوم کے حاکم کی بھی اطاعت کرتے رہو۔ چنانچہ قاصد نے آپ کو جب پیغام پہنچایا تو آپ نے معذرت طلب کی، جس پر قاصد نے مذکورہ بلا آیت تلاوت کی۔ آپ نے جواب دیا، محمود سے کہہ دینا میں تو اطیع اللہ میں ایسا غرق ہوں کہ اطیع الرسول میں بھی ندامت محسوس کرتا ہوں، ایسی حالت میں اولی الامر منکم کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ یہ قول جس وقت قاصد نے سلطان محمود غزنوی کو سنایا تو اس نے کہا، میں تو انہیں معمولی قسم کا صوفی تصور کرتا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ وہ بہت ہی کامل بزرگ ہیں، لہٰذا ہم خود ہی ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گے۔ اور اس وقت محمود نے ایاز کا لباس پہنا اور 10 کنیزوں کو مردانہ لباس پہنا کر ایاز کو اپنا لباس پہنایا، اور خود بطور غلام ان 10 کنیزوں میں شامل ہو کر ملاقات کرنے پہنچ گیا۔ آپ نے اس کو سلام کا جواب دیا، لیکن تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، اور محمود جو غلام کے لباس میں ملبوس تھا اس کی طرف متوجہ ہو گئے، لہٰذا ایاز جو شاہانہ لباس میں تھا اس کی جانب قطعاً توجہ نہیں دی۔ اور جب محمود نے پوچھا، آپ نے بادشاہ کی تعظیم کیوں نہیں کی؟ تو آپ نے فرمایا، یہ سب کچھ ایک فریب ہے۔ اس پر محمود نے جواب دیا، یہ دام فریب تو ایسا نہیں ہے جس میں آپ جیسے شاہکار پھنس سکیں۔ پھر آپ نے محمود کا ہاتھ تھام کر فرمایا، پہلے ان نامحرم کو باہر نکال دو، پھر مجھ سے گفتگو کرنا۔ چنانچہ محمود کے حکم سے تمام کنیزیں بہر واپس چلی گئی، اور محمود نے آپ سے فرمائش کی کہ حضرت بایزید بسطامی کا کوئی واقعہ بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت بایزید کا یہ قول تھا، جس نے میری زیارت کر لی اس کو بدبختی سے نجات حاصل ہو گئی۔ اس پر محمود نے پوچھا، کیا ان کا مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بلند تھا؟ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل اور ابو لہب جیسے منکرین نے دیکھا، پھر بھی ان کی بدبختی دور نہ ہو سکی۔ آپ نے فرمایا، اے محمود، ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی ولایت میں تصور نہ کرو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، جس کی دلیل اس آیات مبارکہ، اے نبی، منکر آپ کو دیکھتے ہیں جو آپ کی جانب نظر کرتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ سن کر محمود بہت ملحوظ ہوا، پھر آپ سے نصیحت کرنے کی خواہش کی تو آپ نے فرمایا، گناہوں سے اجتناب کرتے رہو، باجماعت نماز ادا کرتے رہو، سخاوت و شفقت کو اپنا اشعار بنا لو۔ اور جب محمود نے دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا، میں خدا سے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ مسلمان مرد و عورت کی مغفرت فرما۔ جب محمود نے عرض کیا کہ میرے لیے مخصوص دعا فرمائیں تو آپ نے کہا، اے محمود، تیری عاقبت محمود ہو۔ اور جب محمود نے اشرفیوں کا ایک تھیلا آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے جو کہ خوش تکی اس کے سامنے رکھ کر حکم دیا، اس کو کھاؤ۔ چنانچہ محمود نے جب توڑ کر منہ میں رکھا اور دیر تک چبانے کے باوجود بھی جب حلق سے نہ اترا تو آپ نے فرمایا، شاید نوالا تیرے حلق میں ہی اٹکا ہے۔ اس نے کہا، ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، تمہاری یہ خواہش ہے کہ اشرفیوں کا تھیلا اسی طرح میرے حلق میں بھی اٹک جائے، لہٰذا اس کو واپس لے لو، کیونکہ میں دنیاوی دولت کو طلاق دے چکا ہوں۔ اور محمود کی بے حد اصرار کے باوجود بھی آپ نے اس میں سے کچھ نہ لیا۔ پھر محمود نے خواہش کی کہ مجھ کو بدور تبرک کوئی چیز عنایت فرمائیں۔ اس پر آپ نے اس کو ایک پیرہن دے دیا۔ پھر محمود نے رخصت ہوتے ہوئے عرض کی، حضرت آپ کی خانقاہ تو بہت خوبصورت ہے۔ فرمایا،
خدا نے تمہیں اتنی وسیع سلطنت بخش دی ہے، پھر بھی تمہارے اندر تمنا باقی ہے اور اس جھونپڑی کے بھی خواہش مند ہو۔ یہ سن کر اس کو بے حد ندامت ہوئی، اور جب وہ رخصت ہونے لگے تو آپ نے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس نے پوچھا، میری آمد کے وقت تو آپ نے تعظیم نہیں کی، پھر آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ فرمایا، اس وقت تمہارے اندر شاہی تبرک موجود تھا اور میرے امتحان لینے آئے تھے، لیکن اب عاجزی اور درویشی کی حالت میں واپس جا رہے ہو۔ چنانچہ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی رخصت ہو گیا۔